زندگی ایک لمبا سفر، اور اسے پینا شروع کر، اسے اتارنا شروع کر، اسے سنوارنا شروع کر، اسے جمع کرنا شروع کر، جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر، رستوں کی پہچان کرنا شروع کر، رستوں پہ رستے بنانا شروع کر، رستوں سے منزلیں مت مانگ، رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جڑوانا شروع کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر، چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر، کیے ہوئے جتنے عہد ہیں وفا کرنا شروع کر، اپنے آپ سے ایک ایفا کرنا شروع کر، وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر، اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ اشتعال دینا شروع کر، اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر، اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر، وہ احساس دینا شروع کر۔ اگر نہیں کرے گا تو اس آیت میں ہی تیری اور میری زندگی کا اختتام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے انجشا یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تو نہیں کرے گا، یہ مقام اور خیال نہیں پیدا کرے گا تو ہم نئے لوگوں کو لے آئیں گے، اینڈ یو ول بی ریپلیسڈ فرام دس ورلڈ۔ جنہوں نے بڑائیوں کو ایک بڑائی بخشنی ہوتی ہے زمانے کے اندر، اس کے پاس سب سے قیمتی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی جان اور زندگی سے زیادہ قدر کرتے ہیں، ایک ہے وقت اور دوسرا تجربہ۔ تو ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، ایک چیز کو دیکھنے کے 10 اینگل نہیں ہیں، ایک مسئلے کو دیکھنے میں تنوع اور نوعیت نہیں ہے، اور پھر سلوشن اور فتویٰ نکالنے میں بھی تیرے اندر تنوع اور نوعیت نہیں ہے، کیونکہ عمر چھوٹی ہے، عمر کچی ہے ابھی، لیکن تیرے پاس ایک چیز ہے، وہ اگر اس عمر میں ہو تو میں تجھے شرطیہ کہتا ہوں، اگر مرنے سے پہلے تو میری عمر تک پہنچا کہ تو اپنی mid-20s اور mid-30s تک تو سوائے دعاؤں کے ہمیں کچھ نہیں رہتا، وہ ہے جذبہ اور حوصلہ اپنے آپ کو تھام کے رکھنا۔ You have the will right now، اگرچہ تیرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو نے شادیاں نہیں کی بیٹا ابھی، تو نے بچے نہیں پالے ابھی، تو نے شریکے کو منہ نہیں دیا ابھی تک، تو نے باپ کے شریکے کو بھی نہیں سنبھالا ہوا، تو نے ماں کے شریکوں کو بھی نہیں سنبھالا ہوا، تو نے لوگوں کی سیاست نہیں سمجھی، حسد بغض نہیں دیکھے تو نے ابھی، کس طرح لوگ گیمیں کرتے ہیں، کس طرح لوگ ٹانگیں کاٹ دیں گے تیری، کس طرح لوگ تجھے استعمال کے تھوک کے پھینک دیں گے، کس طرح تیرا ہی آئیڈیا جینیس اگر بیٹھا ہے پنجاب کالج میں یا کوئی بڑا جینیس کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہو لیکن مارکیٹ اور سیلنگ نہیں آتی، مارکیٹ نہ ہو اس کے پاس، پیسہ نہ ہو اس جینیس کے پاس، ایسے کتنے شہ سوار ہوں گے ہمارے ملک میں جو عقلی ذہنی لحاظ سے امام ہوں گے ابھی اس ٹائم پر، مگر ان کے پاس مارکیٹ نہیں، پیسہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے، آرگنائزیشن۔ تو وہاں تک ہولڈ کرنے کے لیے جب تک تو ایک بن جائے گا وہ چیز کہ پیسہ بھی خود آئے گا، لوگ بھی آئیں گے تیرے ساتھ جڑنے کے لیے، تیرے پاس صرف اپنے پاس ایک چیز ہے کہ تھام کے رکھنا ہے، وہ ول، وہ حوصلہ اور وہ مثبت خیالی کہ ایک دن آئے گا اور وہاں تک میں نے ضائع نہیں کرنا، اور اس وقت جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں گا اور اس دن اپنا گیت سناؤں گا جب، تو میری اس 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر 1000 دلوں میں بھی ضرورت نہیں ہو آگے سے ایک خیال میرے منفی جانے کے لیے، میں پورا کا پورا مجمع کھا کے چلا جاؤں گا وہاں تک رہ جانے کے لیے۔ تجھے بہت جمع کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو پتر، تجھے بہت اکٹھا کر کے رکھنا ہے اپنے آپ۔ چل ٹی وی گاڑی پہ سے تھی چھلانگی نکالی ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے وقت کم ہے تیرے پاس اور تکلیفیں لمیٹیشن بہت زیادہ، وقت بہت کم ہے اور ریسورسز بہت کم، دوست بھی کم ہے، سجن بھی کم ہے، اور زندگی میں سب سے بڑی رحمت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے دشمن بھی نہیں ہوں گے تیرے پاس معیاری، کیونکہ معیاری دشمن بھی بہت کچھ سکھا جاتا ہے، معیاری دشمن بھی بہت کچھ بتا جاتا ہے، اور دشمن سے جنگیں تو انسان کو پاورفل کرتی ہیں۔ تو زندگی میں گرو کرنے کے لیے تجھے دشمنیاں بھی بہت کمال کی چاہیے، تجھے دوستیاں بھی بڑی کمال کی چاہیے، تجھے اپنے آپ سے جنگ بھی بڑی کمال کی چاہیے، اور اس میں رہنمائی اور اوصاف بھی بڑے کمال کی چاہیے۔ اس ٹائم پر میرے پاس صرف ایک چیز ہے، یہ کتابوں کے رٹے، یہ لگا تو ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات ہے، مگر وہاں جہاں گیت بکتا ہے اور چیز بنتی ہے اور چیز آگے جاتی ہے وہ ہے تیرے اندر کا آپ۔ اس لیے کچھ پڑھے لکھے لوگ نہیں بنا سکے زندگی میں، ان کی سیلف مینجمنٹ اسٹرانگ نہیں، اور کچھ کتنے ہی ماٹھے لوگ تھے، ماٹھے سے لوگ تھے، مگر کائنات کو ایک کائنات بخش کے چلے گئے، کیونکہ ان کے کلیجے کے اندر بڑا حسن، جگر اور وسعت تھی، تنوع تھا، توسیع تھی، اس کے اصول تھے، ترکیبیں تھی، تدبیر تھی، معاملات تھے، تفکر تھا، تدبر تھا، توکل، نصیحت تھے، بل آتا تھا انہیں زندگی جینے کو، زندگی چلانے کو۔ تو اس ٹائم پر اگر تو اپنی، کیونکہ ابھی زندگی تیز نہیں، شادیاں نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، سیاست گرم نہیں ہوئی، لوگ تیرے خلاف نہیں ہوئے، تو ابلیس ابھی اکٹھے نہیں ہوئے تیرے خلاف، شیطانوں کو مرچ نہیں لگی ابھی تیرے خلاف، مزاجوں کو تیرے خلاف ابھی مرچ نہیں لگی، ان کو مزاج تیرے خلاف نہیں ہونا، وقت ہے تیرے پاس کہ تو اپنی بنیادی سوچ کو پکا کر، روز پکا کر، وہ ٹوٹے گی اس عمر میں پھر پکا کر، وہ ٹوٹے گی شک میں جائے گی پھر اکٹھا کر، وہ بدماشیاں کرے گی، وہ اندر سے خواہشات کا بازار گرم کرے گی پھر اکٹھا کر، پھر اصولوں کو، صداقت کو، امانت کو، سچائی کے سبق کو پھر زندہ کر، پھر ٹوٹے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح صبر کیا جائے،
किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं। मैं चलता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं पकड़ता हूँ, वो फिर बिखर जाता है। एक सिरा पकड़ता हूँ, वो दूसरा सिरा निकल जाता है। उम्मीद संभालता हूँ, खौफ निकल जाती है। खौफ संभालता हूँ, उम्मीद चला जाता है। उम्मीद खौफ थामता हूँ, मोहब्बत दम तोड़ देती है। मोहब्बत संभालता हूँ तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोहफे लेके आ जाता है। उसे मुंह देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से शक आ जाता है। शक संभालने की कोशिश करता हूँ तो आगे से मैसेज आ जाता है। मैसेज संभालने की कोशिश करता हूँ तो शाबात आ जाती है। सब्र कैसे करूँ मैं?